الشیطانirrajim Bismillahirrahmanirrahim وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ برادران و خواہران ایمان، آج ہم حج بیت اللہ پر جانے والے مومنین اور مومنات کے لیے حوزہ علمیہ المہدی نیو یارک میں احکام حج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر عاقل بالغ مکلف آزاد پر جو مستطیع ہو، استطاعت رکھتا ہو، سفر کی، راستے میں کوئی خطرہ بھی نہ ہو اور صحیح و سالم بھی ہو، تو ایک مرتبہ حج واجب ہے، زندگی میں ایک مرتبہ۔ دوسری مرتبہ اگر جائے گا تو مستحب حج کرے گا یا نیابت کا حج کرے گا۔ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ، اس لیے ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام ابراہیم ابن ادہم کے جواب میں یہ کہا تھا کہ علی القصد و علیہ الابلاغ۔ جب اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، پہنچ بھی سکیں گے کہ نہیں، تو کہا میرا کام تھا ارادہ کرنا، اللہ کا کام ہے پہنچا دینا۔ تو گویا حج کا معنی ہے لغتاً ارادہ کرنا۔ ارادہ آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ ارادوں کی تکمیل فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ جس حج کو آپ کرنے جا رہے ہیں اس حج کا نام ہے حجۃ الاسلام۔ اس حجۃ الاسلام کے دو پورشن ہیں، ایک کا نام ہے عمرہ تمتع، دوسرے کا نام ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، عمرہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے، حج جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ عمرہ کو عمرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تعمیر کردار کرتا ہے۔ حجۃ الاسلام کے دو پارٹ ہیں، ایک عمرہ تمتع، ایک حج تمتع۔ عمرہ تمتع کے 5 واجبات ہیں، حج تمتع کے 13 واجبات ہیں، کل 18 کے مجموعے کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں۔ جو 5 چیزیں عمرہ تمتع میں واجب ہیں ان میں نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف خانہ کعبہ، نمبر 3 2 رکعت نماز طواف خانہ کعبہ، نمبر 4 سعی صفا و مروہ، نمبر 5 تقصیر۔ اب ان 5 کی ذرا تفصیل سماعت کر لیجئے تو وضاحت ہو جائے گی۔ 5 کی ہم تفصیل بیان کرنے جا رہے ہیں، جو 5 واجب ہے عمرہ تمتع میں۔ نمبر 1 احرام۔ احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیر، وہ 2 پارچے، 2 چادریں یا 2 تولیے حاجی کو محترم بنا دیتے ہیں۔ جیسے مسجد الحرام ہے، وہ مسجد جو حرمت والی ہے،
احرام حرمت، عزت بنانے والا کپڑا. احرام کو اس لیے بھی احرام کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے 24-25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. احرام میں خود جو پہلا واجب ہے عمرہ تمتع کا، 3 چیزیں واجب ہیں. نمبر 1 نیت، نمبر 2 احرام کے کپڑے پہننا. بیویوں کے لیے، خواتین کے لیے ان کے اپنے کپڑے، ان کو الگ سے کپڑے نہیں پہننا. ان کا احرام ان کا اپنا آرڈینری لباس ہے. البتہ ہائیلی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ وہ وائٹ ہونا چاہیے اور کھلا کھلا لباس ہو، تنگ کپڑے نہ. البتہ چہرے کو عورتیں دوران حج نہیں چھپائیں گی. مقنع جسے کہتے ہیں نا، چہرے کو چھپانے والا نہیں پہن سکتی. تیسری چیز جو واجب ہے وہ تلبیہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. نیت سن لیجیے. حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں واجب قربتاً اللہ. آپ اپنے ہوٹل سے ہی غسل کر لیں جو سنت ہے، غسل احرام، اس میں نیت یہ شامل کر لیں غسل کرتا ہوں محرم ہونے کے لیے، احرام پہننے کے لیے. غسل کرتا ہوں خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے یا مکہ میں داخل ہونے کے لیے. غسل کرتا ہوں اپنی توبہ کا. یہ 3 نیتیں آپ کر لیں. پھر آپ احرام بھی وہیں پہن لیں ہوٹل ہی میں، مگر نیت کریں گے آپ میقاتی پر. یہاں سے جانے والے لوگوں کے لیے جو میقاتی ہے اس کا نام ہے مسجد شجرہ، دوسرا نام ہے ابیار علی. ابیار علی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے وہاں کنویں کھودے تھے تاکہ حاجیوں کو پانی پلایا جا سکے. مسجد شجرہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک درخت تھا جس کے نیچے کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام احرام باندھتے تھے. وہاں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر صرف آپ نے نیت کرنی ہے. احرام تو آپ باندھ چکے ہیں، نیت احرام وہاں کریں گے. 2 رکعت نماز سنت ہے اگر واجب نماز کا وقت نہ ہو، ورنہ واجب نماز پڑھ لے تو 2 رکعت ساکت ہے. 6 رکعت بھی لکھی گئی، ویسے تو 6 رکعت بھی لکھی گئی، 2 رکعت کم از کم سنت پڑھے. اس کے بعد تلبیہ کہیں. جیسے ہی احرام باندھ لیں، احرام پہن لیں تو تلبیہ کہیں. یہ تیسرا واجب ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. آپ ذرا مجھے فالو کر لیجیے تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لبیک. لا شریک لک لبیک. یہ 3 مرتبہ سنت ہے، 1 مرتبہ واجب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طویل تلبیہ بھی ہے، وہ بعد میں وہاں بتا دیں گے، کتابوں میں بھی موجود ہے، پڑھا بھی دیں گے جو سنت ہے. واجب جو ہے وہ مختصر تلبیہ ہے. لبیک اللہم لبیک
بھی اگر کہہ دیا جائے تو بھی کافی ہے. البتہ جو میں نے ریپیٹ کروایا ہے یہ زیادہ ریکمینڈڈ ہے کہ یہاں تک پڑھا جائے. اب آپ محرم ہو گئے, عمرہ تمتع کا پہلا واجب پورا ہو گیا, اور اسی میں آپ احرام میں ہیں. احرام میں شرط ہے کہ پاک رہیں, باوضو رہنا شرط نہیں, مگر پاک رہنا شرط ہے. کپڑے نجس ہو جائیں, احرام کے پیئرز یا بدن, تو فوراً پاک کرنا ہے. جیسے ہی حدود مکہ نظر آنے لگے تو تلبیہ کہنا ختم کر دیں, کیونکہ حاضری لگ گئی. ہاں, کلاس میں حاضری لگ گئی, اب کلاس شروع ہونے جا رہی ہے. مشہور یہی ہے, سن 1981 سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جو 3 دعائیں کعبہ کو دیکھتے وقت کی جائیں, پہلی 3 دعائیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھ لیں. جب آپ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو یہ 3 دعائیں ذہن میں رکھ لیں. پہلی نظر پڑے تو یہ 3 دعائیں کریں. اس کے بعد ہوٹل جائیں گے, ہوٹل میں فریش ہوں گے, شاور لے سکتے ہیں, منہ ہاتھ دھو سکتے ہیں, سب کچھ جائز ہے. خیال رکھیں کہ شاور لیتے وقت زیادہ بال آپ کے نہ جھڑیں. ہاں, کیونکہ وہ جو 24-25 چیزیں حرام ہیں ان میں بال کا اکھیڑنا بھی ہے, اور اس کا پھر کفارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی وہ بھی گنوائیں گے, ابھی گنواتے ہیں. دوسرا جو واجب ہے عمرہ تمتع میں وہ ہے طواف. طواف خانہ کعبہ کا حجر اسود کے سامنے سے شروع کریں گے اینٹی کلاک وائز, اور حجر اسود پہ ہی ختم کریں گے. آپ کا جو بایاں کندھا ہے خانہ کعبہ کی طرف, اور اس دوران چومنے کی یا ٹچ کرنے کی کوشش نہ کریں, ورنہ طواف باطل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بعد میں حجر اسود کو چوم لیں, خانہ کعبہ کو چوم لیں, بڑا موقع ملے گا. رکن یمانی کو چوم لیں, حتیم اسماعیل پر کھڑے رہیں. بعد میں طواف کی نیت حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے عمرہ تمتع کا طواف خانہ کعبہ بجا لاتا ہوں یا بجا لاتی ہوں واجب قربتاً اللہ. یہ 7 چکر ہیں, 7 میں دعائیں مستحب ہیں. گرین لائٹ ہے, وہاں سے آپ شروع کریں گے. اوپر گرین لائٹ ہے, نیچے بلیک لائٹ ہے حجر اسود کے سامنے. اگر دوران طواف آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے, گھڑی گم ہو جائے, گر جائے, رنگ گر جائے, پیسے گر جائیں, والٹ گر جائے, تو آپ نے نیچے جھک کے اٹھانا نہیں, ورنہ آپ سمجھے کہ رحمت خدا میں چلے جائیں. ایسے کرش کریں گے لوگ. یہ یہیں سے ہدایات یاد رکھ لیں. جیسے کہ خود پیدل چلنے کے لیے بھی ابھی سے پیدل چلنا شروع کر دیں. کم از کم یوں سمجھ لیجئے ڈیلی 5 میل کم از کم چلنا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. جی ابھی سے وہ واک کرنا شروع کر دیں. طواف خانہ کعبہ کی نیت ہو گئی, 7 چکر ہو گئے. جیسے ہی 7ویں چکر پہ نکلیں گے تو آرام سے نکلیں, فوراً حجر اسود کے بعد رائٹ سائڈ پہ نہ آئے ورنہ کرش ہو جائے گی. تھوڑا سا چلے جائیں, تھوڑا سا مقام ابراہیم کے بعد سے رائٹ ٹرن کریں اور باہر نکل آئیں. اب تیسرا واجب ہے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے, جہاں بھی جگہ ملے. بہت چپکنے کی ضرورت نہیں, جہاں بھی جگہ ملے معافی ہے, دیوار تک. اس کی نیت یہ حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے عمرہ تمتع کے طواف خانہ کعبہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, پڑھتی ہوں, واجب قربتاً اللہ, فجر کی طرح 2 رکعت نماز ہے. اس کی قراءت ٹھیک ہونی چاہیے. قراءت ٹھیک نہیں تو نماز باطل, طواف باطل, عمرہ باطل, حج تمتع باطل, حجۃ الاسلام باطل.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اس کی پریکٹس کر لے جانے سے پہلے اپنے اپنے علماء سے، یا ہمارے ویڈیو کے اس سیشن میں بھی ابھی ریکارڈ ہم کرا دیں گے. چوتھا واجب صفا اور مروہ کی سعی. صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ پہ ایک چکر ہوگا. مروہ سے شروع کریں گے، صفا پہ دوسرا چکر. اس طرح 7 چکر لگانے ہیں. 7 کی دعائیں مستحب ہیں. گرین لائٹس کے درمیان ہر وقت کرنا ہے. برسک واک، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. عورتوں کے لیے معاف. 7ویں چکر پہ جب مروہ پہ پہنچیں گے تو 5واں واجب تقصیر. تھوڑے سے ناخن کاٹنا یا تھوڑے سے بال، خود نہیں کاٹنے، اس کو کہنا ہے کاٹنے کے لیے جو احرام میں نہ ہو، اور محرم نامحرم کا خیال رکھنا ہے. صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ صفی اللہ آدم علیہ السلام نے وہاں لینڈنگ کی تھی. مروہ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی مرأہ، پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام وہاں پہ لینڈ ہوئی. ہاں. اور ہرولہ کا فلسفہ یہ ہے کہ مادر اسماعیل علیہ السلام جناب ہاجرہ جب وہاں سے گزرتی تو بیٹا نظر آتا تڑپتا ہوا، تو وہاں سے دوڑتی تھی کہ جا کر تلاش آپ کر کے لائیں. کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اٹھی ہوئی جگہ ہے، محترم ہے. حجر اسود یعنی کالا پتھر، رکن یمانی جہاں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا نشان باقی ہے. یمن والا پلر، خود یمن کی طرف ہے وہ پلر، جیسے رکن شامی بھی ہے، رکن عراقی بھی ہے. حتیم اسماعیل کو حتیم اسماعیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیوار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں اور 69 دیگر انبیاء تقریباً وہاں دفن. میزاب رحمت وہ پرنالا. ہاں. جدار کعبہ یعنی کعبے کی دیوار، اور باب الکعبہ کعبے کا دروازہ وغیرہ. مقام ابراہیم جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدم آج بھی نشان قدم موجود ہے، اور یہ قدم اور امام رضا علیہ السلام کے قدم ایک جیسے. جیسے ہی آپ نے تقصیر کی، بال کٹوائے یا ناخن کٹوائے، تو آپ محل ہو گئے، احرام ختم ہو گیا. اب کچھ دن آپ آرام کیجئے، عمرہ مفردہ کے علاوہ عبادت کرتے رہیے. نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے، کعبے کو دیکھیے بیٹھ کر، اپنے اپنے مرحومین کے لیے طواف کر لیجئے، توبہ استغفار کیجئے. کوشش کریں ہر نماز حرم میں پڑھیں، کیونکہ ہمارے المہدی کاروان، المہدی حج گروپ اور حسینیہ حج گروپ دونوں کی رہائش بہت قریب ہوگی، تو الحمدللہ آپ ہر نماز آرام سے حرم باجماعت پڑھ سکتے ہیں. یوم ترویہ 8 ذی الحج کو جس دن حاجیوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اس دن آپ اراؤنڈ عشاء کے بعد آپ جائیں مقام ابراہیم پہ، وہی غسل احرام کر کے، یہ حج کا احرام، وہ عمرے کا احرام، اور احرام پہن کے نیت جا کے کریں مقام ابراہیم کے سامنے. وہاں جگہ نہ ملے تو جہاں مرضی ہو کر لیں، ہوٹل میں بھی کر لیں، جائز ہے، بس کے پاس. اسی طریقے سے نیت احرام وہاں پر پریٹینڈ کریں گے. آپ جب نیت کریں گے یوں، یہ بیلٹ کو یا پیر کو اس طریقے سے، بیویاں تھوڑا سا قمیص کو یا نقاب کو ذرا سا ہلائیں گے. وہاں پر بھی مسجد شجرہ میں بھی یہی کرنا ہے، نیت کے ساتھ یہ تھوڑا سا، تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں ابھی آپ احرام پہن رہے ہیں. مقام ابراہیم کے سامنے یا جہاں بھی کھڑے ہوں کہیں، اب آپ نے حج تمتع کا احرام باندھنا ہے. عمرہ ختم ہو گئی، معتمر آپ ہو چکے، اب حاج ہونا. حج تمتع میں 13 چیزیں واجب.
پہلے فہرست سن لیجیے پھر ہم آگے بڑھیں. نمبر 1 احرام، حج تمتع کا احرام. نمبر 2 وقوف عرفات. نمبر 3 وقوف مزدلفہ یا مشعر الحرام کا وقوف. نمبر 4 رمی جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کو کنکر مارنا. 10 ذی الحجہ کو عید والے دن. نمبر 5 قربانی. نمبر 6 حلق یا تقصیر، سر کے بال مڑوانا مردوں کے لیے یا کچھ مردوں کے لیے اور تمام عورتوں کے لیے تقصیر، تھوڑے سے ناخن یا تھوڑے سے بال. نمبر 6. اب اس کے بعد آپ کو 2 آپشن ہیں. اس کے فوراً بعد آپ اعمال مکہ میں جا رہے ہیں جو 5 ہیں. ترتیب سے سنتے جائیے. 6 ہو چکے تھے. نمبر 7 طواف خانہ کعبہ. نمبر 8 2 رکعت نماز طواف حج. نمبر 9 صفا اور مروہ کی یہاں تقصیر نہیں. نمبر 10 طواف النساء. نمبر 11 2 رکعت نماز طواف النساء. نمبر 12 11 اور 12 کو یعنی 10 11ویں رات 10 اور 11 کی رات 11 اور 12 کی رات بیتوتا مینا میں رات گزارنا. اور 13 11 کے دن کو اور 12 کے دن کو تینوں شیطانوں کو تینوں کنکر مارنا. یہ ہو گئی فہرست. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ یہ اعمال مکہ جو ہیں 5 یہ مینا کے بعد کریں. مینا سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، مینا کے بعد بھی. بیتوتا واجب ہے، آدھی رات پہلی گزارے یا آدھی آخر والی رات گزارے. اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ بھی ہے بیتوتا کا کہ آپ خانہ کعبہ میں ساری رات عبادت کریں، مینا میں نہ جائیں. یہ بھی جائز ہے مگر سو نہیں سکتے. ضرورت کے لیے باہر آ سکتے ہیں، سونا جائز نہیں. اب ذرا ڈیٹیل سن لیجیے. نمبر 1 تھا احرام. احرام میں کیا کرنا ہے؟ احرام میں واجب ہے نیت. نیت سن لیں. حجۃ الاسلام کے حج تمتع کا احرام باندھتا ہوں باندھتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ. نمبر 2 واجب ہے احرام کے 2 کپڑے مردوں کے لیے وہ باندھنا. وہ تو آپ پہن چکے ہوں گے، یہاں پر ہلائیں گے سے. نمبر 3 تلبیہ، اس کی پریکٹس پھر کر لیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اب آپ محرم ہو گئے، احرام میں آ گئے. اب اس احرام میں آنے کے بعد آپ کے لیے کچھ چیزیں حرام ہو گئیں. نمبر 1 شکار. یہ دونوں احراموں میں یہی ہے. شکار حرام ہو گیا. میٹریمونیل ایکٹیویٹیز جماع وغیرہ حرام ہے. عقد حرام ہے. استمناء حرام ہے. کسی بھی خوشبو کا لگانا حرام ہے. سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، سرما نہیں لگا سکتے، آئینہ نہیں دیکھ سکتے، جراب وغیرہ موزہ نہیں پہن سکتے. لا فسوق ولا جدال فی الحج. لا واللہ بلا واللہ نہیں کہہ سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. کسی بھی انسیکٹ کو مار نہیں سکتے. زینت کے لیے انگوٹھی نہیں پہن سکتے. عورتیں زیور نہیں پہن سکتی زینت والے. آئل وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے. بالوں کو جدا اکھاڑ نہیں سکتے، جدا نہیں کر سکتے. مرد سر نہیں ڈھانپ سکتے، عورتیں چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی. سایہ مردوں کے لیے موونگ سایہ حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے بس میں جانا.
اس کا کفارہ ہوگا بکرا، وہ دینا پڑے گا۔ خون نہیں نکال سکتے، ناخن نہیں اتار سکتے، دانت کو نہیں اکھاڑ سکتے، گھاس پودے وغیرہ درخت وغیرہ حرم کی حدود میں اکھاڑ نہیں سکتے، ہتھیار وغیرہ باندھ نہیں سکتے وغیرہ، یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ احرام کی صورت میں حرام ہو جائے گی۔ احرام جب ختم میں ہو جائے گا تو پھر بھی خوشبو اور مطلبونیت ایکٹیویٹیز جب تک طواف النساء نہ ہو وہ بھی حرام رہیں گے۔ ہاں، احرام ہو گیا، 13 میں سے ایک ہو گیا۔ نمبر 2، وقوف عرفات، بس اس کے ذریعے آپ شب عرفہ میں ہی میدان عرفات میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کا جو واجب شروع ہوگا وہ ظہر سے لے کر 9 ذی الحج کو، یوم حج یوم عرفہ، ظہر سے لے کر مغرب تک وقوف ٹھہرنا واجب ہے میدان عرفات میں، اور میدان عرفات کو ہی میدان محشر بھی کہتے ہیں۔ قیامت یہی ہے، یہیں پر حاضری لگنی ہے۔ جی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہاں پر جبل رحمت بھی ہے جہاں پر آدم و حوا آپس میں ملے تھے، وہ جگہ بھی موجود ہے۔ آغا اس جگہ کے ذریعے دعا کرے تو شادی جلدی ہوتی ہے۔ ہاں جی، مگر آپ نے عرفات کے قیام کے دوران، وقوف کے دوران وہاں نہیں جانا، بعد میں جائیے گا، ورنہ پھر آپ وہیں رہیں گے۔ عرفات کے میدان میں عبادت کرنی، دعائے عرفہ ہے، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، زیارت امام حسین علیہ السلام، توبہ و استغفار، قرآن کی تلاوت، اپنے گناہوں کی معافی، رد مظالم کے لیے خاص طور پہ زیر آسمان کھڑے ہو کر انسان کی لائن اللہ سے مل چکی ہوتی ہے۔ جیسے ہی مغرب ہو تو بس اس کے ذریعے مشعر الحرام جائیں گے، یہ دوسرا واجب پورا ہو گیا۔ مشعر الحرام، یہیں پر ہم مجلس بھی کرتے ہیں، سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، یہ شہادت کا دن ہوتا ہے۔ تیسرا واجب، آپ رات کو پہنچ جائیں گے مزدلفہ، حکم یہ ہے کہ آپ مزدلفہ میں جا کر مشعر الحرام میں جا کے مغرب و عشاء ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ عرفات کے میدان میں بھی ایک اذان 2 اقامت سے ظہرین کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ مشعر الحرام مزدلفہ میں جا کر آپ نے کنکر چننے ہیں۔ سب سے پہلے بیگز آپ کے پاس ہوں گے، 70 کنکر ہر ایک چن لے، چھوٹے ہوں، بہت بڑے نہ ہوں، بہت چھوٹے بھی نہ ہوں۔ مارنے ہیں 49، 7 پہلے دن بڑے شیطان کو، اور 21 دوسرے اور تیسرے دن، 11 اور 12، 42 اور 7 49، مگر چنیں گے 70 تاکہ کسی اور کو اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ استعمال کر سکے، یا آپ کے اگر چوک جائے، نشانے چوک جائے تو استعمال کر سکے۔ ان کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ سائز بہت بڑا نہ ہو، بہت چھوٹا بھی نہ ہو۔ ہاں دیکھیے، یہ دیکھیں، یہ اتنا سائز تقریباً، نہ اتنا بڑا ہو نہ اتنا چھوٹا۔ ہاں، انگلی کا جو پورا ہے سمجھ لیں، یا انگوٹھے کا جو یہ پورا ہے، اتنا ہو جائے تو پھر 1 انچ کا ہوگا۔ ہاں۔ اب جو آپ کا وقوع، اچھا ہاں، عرفات کی نیت نہیں بتائی، وہ سن لیں۔ عرفات میں نیت یہ کرنی ہے، حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے لیے میدان عرفات میں ظہر سے مغرب تک وقوف کرتا ہوں یا کرتی ہوں، واجب قربتاً الی اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب آ جائیے مشعر الحرام کے رات کو آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور کوئی کام نہیں، سو جائیں آرام سے، آل سٹار ہوٹل میں سوئے، آل سٹار، اوپر چھت ہے، 7 سٹار نہیں، اللہ تعالیٰ آل سٹار، سارے ستارے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں آل سٹارز، 5 سٹار نہیں، آل سٹار۔
ماشاءاللہ فرش محمدی پہ سوئے. سبحان اللہ بیگ پیک اپنا ساتھ لے کر جائیں. بیگ پیک لمبا چوڑا بیگ نہیں لے جانا عرفات کے لیے. بیگ پیک ہینڈ بیگ نہیں لینا. بیگ پیک ہینڈ بیگ بالکل نہ لے جائیں. بہت دیر تک آپ کو پیدل بھی چلنا ہو سکتا ہے. عرفات سے مزدلفہ ہی پیدل آئے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو بیگ پیک وہ ہینڈ بیگ نہیں اور مختصر سامان چادر وغیرہ زیادہ لمبا چوڑا سامان نہیں ہونا چاہیے. رات کو مزدلفہ میں رہنا سنت ہے واجب نہیں. واجب کیا ہے؟ فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ عید کا دن ہو گیا. سبحان اللہ یہ واجب. نیت یہ ہے حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے لیے مشعر الحرام میں فجر سے طلوع آفتاب تک وقوف کرتا ہوں کرتی ہوں واجب قربتاً الہی. ماشاءاللہ اس وقوف میں تسبیح پڑھیں, عبادت کریں, ایون ناشتہ بھی کر لیں, کوئی حرج نہیں. نماز تو آپ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ, قرآن پڑھیں. جیسے ہی طلوع آفتاب ہوگا یا بس کے ذریعے یا واک کر کے نارتھ امریکن کیمپ میں پہنچے. واک ہے 20 منٹ کی, بس میں ہو سکتا ہے 4 گھنٹے بھی لگتا ہے, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بسیں نہیں بھی ملتی بعض اوقات, اس میں امپیشنٹ نہیں ہونا, یہ ذہن میں رکھ لیجیے. صبر ہی تو امتحان ہے حج کا. ہاں احرام میں ہے آپ, وہاں سے نارتھ امریکن کیمپ میں پہنچیں گے, سامان اپنا رکھ دیں گے, بیگ کو لے کر, ایک بڑا بیگ ہو ایک چھوٹا بیگ ہو. چھوٹے بیگ میں جس میں کنکر رکھے ہوئے ہیں وہ لے کر آپ قافلے کی صورت میں جائیں گے. بڑے شیطان کو کنکر مار کے آئیں گے. یہ واجب نمبر 4 ہے. 4 اگرچہ سنت تو ایک اور طریقے سے ہے کنکر مارنا, مگر آپ ایسے ہی مار لیں اللہ اکبر کہہ کر. یہ دن بڑا سخت دن ہوتا ہے, کرش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کلاسز میری بھی ٹوٹی ہیں, پیسے گم ہوئے, بیلٹ تک ٹوٹ جاتے ہیں. بڑی اس میں احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. ہاں بہت احتیاط, بہت لگے. وہاں سے آپ اپنے ٹینٹ میں واپس آئیں گے. ہمارا ٹینٹ تقریباً کوئی 2 میل سے زیادہ ہے, 2-2.5 میل ہے. 2.5 میل آنا, 2.5 میل جانا, 5 میل. اسی لیے کہہ رہا ہوں 5 میل کی پریکٹس شروع کر دیں واک. مگر ٹھنڈا ہے, زیادہ ہوا ہے, اے سی ہے, بعض جگہ نہیں بھی ہے, دھوپ بھی ہے. اللہ ہمت دیتا ہے. واپس آئیں گے, جیسے ہی نیابت ہماری قربانی کی ہو جائے گی, ہمیں نیت نہیں کرنی, وہ کریں گے نیت. ظاہر ہے کہ ہم تو نیابت دے رہے ہیں. حجۃ الاسلام کے حج تمتع کی قربانی کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. اب ہم تو کر نہیں رہے, جیسے ہمیں اطلاع پہنچے گی 6 واجب کی تو 7واں واجب تقصیر یا حلق ہم کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی مہل ہو جائیں گے, احرام اتار دیں, کپڑے پہن لیں. وہ جوڑا آپ ایک لے کر گئے ہوں گے, زیادہ نہیں, ایک آدھ جوڑا لے جائیں, بہت زیادہ جوڑے نہیں چاہیے. اور وہاں مل بھی جاتے ہیں لمبے کرتے, خرید بھی سکتے ہیں آپ بنا. احرام چاہیں تو رکھ لیں, دھو کر کفن کے لیے رکھ لیں, چاہیں تو وہیں پر پھینک دیں, غریب لے جاتے. جیسا کہ مزدلفہ میں بھی رات کو پلو اور کمبل وغیرہ جو چادر ہوتی ہے وہیں پھینک دیں. بیڈ ایک وہ کیا ہوتا ہے, سلیپنگ بیڈ, سلیپنگ بیگ وہ وہیں پھینک دیں, غریب لے جاتے. آپ کو ضرورت نہیں. 2 چیزیں آپ نے یہاں مکے سے لے جانی ہے عرفات جاتے وقت, ایک بیک پیک اور ایک سلیپنگ بیگ. وہ یہاں سے لے کے جانا یا وہاں سے لے لیں,
مدینے سے بہترین مل جاتے ہیں، مکے سے لے۔ اس کے بعد اب آپ کو جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے، نمبر کتنے ہو گئے اب تک؟ 7 یا 6 ہو گئے، حلق تک 6 ہو گئے، حلق یا تقسیم 6 ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ کو آپشن ہے، چاہے تو آپ یہاں رہ جائیں بیتوتا کر لیں اور کنکر مار لیں، وہ ہو گئے 7 اور 8، اور 5 ہیں اعمال مکہ جو ہم گنوائے ہیں، ان کی بھی نیتیں ہیں۔ مثلا آپ کہیں گے کہ حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے لیے مینا میں بیتوتا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ، چھوٹے شیطان کو کنکر مارتی ہوں حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے لیے واجب قربتاً الی اللہ، درمیانے شیطان کو کنکر مارتا ہوں حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے لیے واجب قربتاً الی اللہ، حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے لیے بڑے شیطان کو کنکر مارتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ اگلی رات کو جو پھر بیتوتا کریں گے، حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے لیے بیتوتا کرتا ہوں مینا کا یا کرتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ جو افعال مکہ ہیں ان کی بھی نیت یہی ہوگی۔ حجت یہ کتنے ہو گئے؟ اگر آپ یہاں سے یہ کر کے جا رہے ہیں تو 8 ہو گئے، 8 5 13، یا اگر وہ 5 کر کے آ رہے ہیں تو 11 ہو گئے، بیتوتا اور رمی جمرات مل کے 13 ہو گئے۔ اب نیت ذرا، یہ جو حج ہے، حج کا حج تمتع کا جو طواف ہے اس کو کہتے ہیں طواف الزیارت یا طواف الحج یا طواف الافاضہ۔ اس کے لیے دعا کریں گے حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے لیے طواف زیارت کرتا ہوں یا طواف حج کرتا ہوں، طواف الافاضہ کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ اس کو تو آپ معلوم ہے کیسے طواف کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 رکعت نماز طواف، اس کے لیے یوں ہوگی حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے طواف الزیارت کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 8 وہاں ہو گئے تھے، 10 ہو گئے، 9 اور 10۔ نمبر 11 سعی صفا و مروہ، حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوں واجب قربتاً یا کرتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ اب تقصیر نہیں، حلق نہیں، اس کے بعد 2 چیزیں اور رہ گئی، 2 واجب اور رہ گئے۔ طواف النساء، 2 رکعت نماز طواف النساء، نیت حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے لیے طواف النساء بجا لاتا ہوں خانہ کعبہ کا واجب قربتاً الی اللہ، اور 2 رکعت نماز طواف کی نیت یوں ہوگی حجۃ الاسلام کے حج تمتع کے طواف نساء کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ یہ کتنے ہو گئے جناب؟ 13 کے 13۔ اچھا، اب شرائط طواف بھی سن لیں۔ شرائط طواف میں پہلی شرط یہ ہے کہ باطہارت ہوں، بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا۔ باطہارت سے مراد باوضو بھی ہو اور جسم بھی پاک ہو اور احرام کے کپڑے بھی پاک۔ شرائط طواف، شرائط میں پہلی شرط یہ ہو گئی کہ باطہارت ہوں، دوسری شرط یہ ہوگی بدن اور لباس بھی طاہر ہو، یعنی باوضو ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 لباس اور بدن پاک ہو۔ نمبر 3 مرد مختون ہو، ختنہ شدہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا کنورٹڈ لوگوں کے لیے یہی مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ نمبر 4 ستر عورتیں آگا پیچھا چھپا کے رکھنا۔ کچھ کیئرلیس لوگ ہوتے ہیں، جیسے چادروں میں سے
نظر آ جاتے ہیں ان کا آگے پیچھا، تو ان کا طواف کیا ہو جائے گا؟ بہت ضروری ہے۔ پانچویں، نیت کرے کہ 7 چکر لگاتا ہوں۔ ہاں، یہ نیت 7 ہوگی، اور اگر 7 کے درمیان مثال کے طور پر وضو باطل ہو جائے، حدث ہو جائے، ہاں، تو اگر تو آدھے سے پہلے ہے تو باطل ہے، چوتھے پر ہے وضو کر کے آگے دوبارہ تو چوتھے کے بعد 5ویں سے دوبارہ شروع، تھک گئے بیچ میں تو بھی آپ 4 کے بعد رکیے، 4 سے پہلے نہیں، یا کسی اور وجہ سے بنا ہاں لگی زیادہ، ہاں دھکے لگ رہے ہیں، چھوڑ دے، دوبارہ شروع کر دیں، چھوڑنا کوئی گناہ نہیں۔ ہاں 4 کے بعد کریں گے تو پھر آپ کو پہلے 4 نہیں کرنے پڑیں گے، ورنہ پھر سارے کرنے پڑیں گے۔ اگر ٹھیک کر لی ہیں تو پھر اچھا پھر اب کچھ ضروری مسائل اور سمجھ لیجیے۔ وہ شخص جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے اسے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا ایک ہی حج زندگی میں ہو۔ اگر تو آپ خمس کے پابند ہیں تو حج والی رقم پہ خمس نہیں، اگر آپ خمس کے پابند نہیں ہیں تو پھر حج کی رقم میں سے خمس نکال کر تب جائیے، ورنہ حج باطل ہو جائے گا۔ سیر ہی ہوگی۔ ایک بات یہ واضح ہوگی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ان پہ حج نہیں ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر آپ مستطیع ہو گئے تھے، آپ کے پاس اتنی رقم تھی کہ آپ حج کر سکتے تھے اور نہیں کیا، تو حج آپ کا ڈیو ہو چکا۔ سبحان اللہ، جی ہاں، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ بہانہ ہے کہ ہم تو غریب ہیں، کبھی تو امیر رہے ہوں گے، کیوں نہیں؟ کیجیے، بالکل جی۔ ادا کیجیے۔ جو حج نیابت کا کریں ان کو ابتدا میں نیابت کی نیت کر لینی ہے، یا جو سنت حج کر رہے ہوں وہ واجب نہیں کہیں گے، جتنی نیتیں ہم نے بتلائی ہیں اس میں سنت کہتے جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرا پہلا حج ٹھیک تھا کہ نہیں، تو وہ معافی ذمہ کی نیت کرے، معافی ذمہ حج کرتا ہوں قربت اللہ، واجب سنت نہ کہے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ رشتہ داروں کو راضی کر کے حج پہ جائیں، ماشاءاللہ، آداب ہے باقاعدہ واہ، حج کی۔ ولیمۃ الحج بھی سنت ہے کہ جب واپس آئیں تو باقاعدہ دعوت کی جائے، ہاں، اور بوجھ نہ بنے حاجیوں کے اوپر۔ کچھ لوگ ہیں اپنے ساتھ پیسے نہیں لے جاتے، وہاں مانگنا شروع کر دیتے، استغفر اللہ۔ یہ بیگ مانگ رہے ہیں، وہ بیگ مانگ رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں۔ اپنے ساتھ پیسے لے کے جائیں، ضرورت کی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں، چھوٹی چھوٹی بنیادی ضرورت کی چیزیں، کینچی ہے، دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہے، ماؤتھ واش ہے، انسینٹڈ ہو، صابن بھی انسینٹڈ لے کر جائیں، خوشبو والا نہیں، ٹاول بھی اپنے ساتھ رکھیں، کپڑے اپنے وافر ساتھ رکھیں۔ پوری لسٹ بتا دیں کیا کہیے۔ ہاں لسٹ بتا دیں گے نا، ایک بتا تو رہے، نیل کٹر ساتھ لے کے جائیں، مرد جو ہے اپنے ریزر وغیرہ ساتھ لے کے جائیں، داڑھی صاف کرنے کے لیے نہیں، خط بنانے کے لیے، وہ تو ہم داڑھی تو وہاں رکھنی ہے، کلر لے کے جائیں۔ ہاں، ایک دوسرے سے نہ مانگے نا، صحیح بات، بالکل۔ ضرورت کی بنیادی چیزیں ایک دوسرے سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ گلاسز کے 2 پیر کم از کم لے جائیں، بیگ لے کر جائیں، باکس جس کے اندر گلاسز رکھ سکیں کباب وغیرہ کے دوران، ہاں، تاکہ گر نہ جائے۔ اپنی آئی ڈی اپنے پاس رکھیں، ہاتھ والی آئی ڈی ہو یا گلے والی آئی ڈی ہو، تاکہ بھول جائیں تو راستہ پوچھ سکیں، یا خدا نخواستہ کوئی اتفاق ہو جائے تو آئیڈینٹی میں آسانی ہو۔ اپنی میڈیسن ساتھ لے کے جائیں، بہت سارے لوگ میڈیسن نہیں لے جاتے، ٹوتھ برش لے کر جائیں، جو بھی آپ چھوٹی چھوٹی، وہ دھاگا کیا کہتے ہیں اس کو، فلاس، وہ مانگ رہے ہیں ایک دوسرے سے، ڈینٹل فلاسک، کوشش کریں، ہاں، ڈینٹل فلاس وغیرہ سب اپنی چیزیں، پین ہے، نوٹس وہاں بنانے کے لیے، ڈیلی وہاں کلاسز ہوں گی، حج سیمینار ہوں گے، درس ہوں گے، مجالس ہوں گی، نوٹس بنانے کے لیے باقاعدہ
نیپکن وغیرہ ساتھ لے کے جائیں، پیپرز وغیرہ ساتھ لے کے جائیں، چمچیاں جو ڈیلی یوزز کی چیزیں آپ کے لیے ہوتی ہیں وہ سب آپ ساتھ لے کر جائیں۔ حج کا اصل مطلب حج عبادی بھی ہے، حج سیاسی بھی۔ عبادی سے مراد یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس میں رب کے خالق و مخلوق ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ زمانن ایک مرتبہ مکانن۔ اللہ میزبان بنتا ہے، بندہ مہمان بنتا ہے۔ زمانن کب؟ رمضان المبارک، رمضان المبارک میں اللہ میزبان بندہ مہمان، اور جوار خانہ کعبہ اللہ میزبان بندہ مہمان۔ بہت بڑی سعادت ہے، لاکھوں کو نصیب نہیں ہوتی، اگر آپ کو نصیب ہو رہی ہے تو بہت بڑے خوش قسمت ہیں۔ اس سعادت سے فائدہ اٹھائیے اور کوشش کیجئے کہ حج ٹھیک ہو۔ یہ تقریباً مناسک حج ہے، کفارات کی تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ اگر آپ چھتی ہوئی بس میں سفر کر رہے ہیں، جو کہ عموماً ہم کرتے ہیں سن سٹروک کے خطرے کی وجہ سے، تو اس میں پر احرام ایک کفارہ ایک بکرا ہو جائے گا۔ بال گرنے کا جو ہے وہ مد ہے، کچھ کھانا کھلا دینا، کچھ کے صرف استغفار ہے، آئینہ وغیرہ دیکھ کوشش کرنی ہے کہ زینت نہیں لگانی، خوشبو وغیرہ۔ وہاں سمجھ لیں کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے، اللہ ہی کی اسمیل ہے وہاں پر، اللہ سے مراد یعنی اللہ کی قدرت کی اسمیل۔ جب آپ مدینہ تشریف لے جائیں گے تو مدینہ کی زیارات، ان میں سب سے بڑی زیارت تو حضور کی ہے، غبار خضرا، روضہ اطہر، پھر وہیں پر گھر ہے جناب فاطمہ الزہرا، یا بی بی اپنے گھر میں دفن ہے، یا روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کے گھر اور منبر کے درمیان، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ مسجد نبوی کے اندر پلرز ہیں، استوانہ عائشہ، استوانہ سریر، استوانہ حراست، استوانہ توبہ، ابو لبابہ کی جہاں توبہ قبول ہوئی تھی، جہاں انہوں نے باندھ دیا تھا اپنے آپ کو پلر سے، جبریل نے آ کر اللہ کی طرف سے کہا میرے حبیب آپ کھلائیے اس ہمارے بندے کے ہاتھ، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ استوانہ ہے وہاں پر، مازن بلال ہے، بلال کی اذان دینے کی جگہ، محراب رسول ہے جہاں حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، باب جبریل ہے جہاں جبریل آ کر وحی دیا کرتے تھے، باب السلام ہے جو جنت کا دروازہ ہے، اور وہاں جو پرانی مسجد ہے آج بھی اس پر 12 اماموں کے نام لکھے، سامنے جنت البقیع ہے جہاں پر حضرت عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام دفن ہے، جہاں پر جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ دفن ہے، مادر گرامی ہے مولا کائنات۔ وہیں پر ہمارے 4 امام دفن ہیں، امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، والد عباس علمدار علیہ السلام، حضرت فاطمہ کلابیہ بنت حزام ام البنین بھی وہی دفن ہے، صفیہ عاتقہ دونوں پھوپھیاں حضور کی بھی وہی دفن ہیں، حضور کی ازواج بھی وہی دفن ہیں، ربائب بھی وہی ہیں، اور اسی طریقے سے جو حضرت کی کیئر ٹیکر تھی حلیمہ سعدیہ وہ وہاں پر ہیں، ابراہیم ابن رسول علیہ السلام وہاں پہ ہیں، اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام وہیں پہ ہیں، شہداء بدر ہیں، شہداء احد ہیں، حضرت عقیل وہیں پہ ہیں بھائی حضرت علی کے، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار وہیں پر ہیں وغیرہ، اہل بیت حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ صغرا، فاطمہ کبریٰ، لبابہ، رباب، ام لیلہ وغیرہ بھی وہی دفن ہے۔ نہیں، یہ مدینے کی بات ہے، مدینے میں میدان مباہلہ بھی آپ جائیں گے، مسجد الاجابہ آج بھی موجود ہے، مسجد بلال
مسجد غمامہ جو بادل کھڑا ہوتا تھا، خندق کے میدان میں جائیں گے 7 مساجد ہیں، احد کے میدان میں جائیں گے حضرت حمزہ سید الشہداء اور دیگر شہداء احد، وہیں پر ذوالفقار ملی تھی، وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں جی ہاں جنگ احد ہوئی اور حضور کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے 2 دانت۔ وہی سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کے بچے بچے آثار ہیں، مشربہ ماریہ قبطیہ بھی حضرت ابراہیم ابن رسول کی جو والدہ ہیں وہی موجود ہے۔ مسجد قباء جائیں گے جہاں 2 رکعت نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے، اول مسجد اسلام، پہلی اسلام کی مسجد۔ مسجد جمعہ وہیں پر ہے جہاں جمعہ فرض ہوا۔ مسجد قبلتین ہے جہاں 2 قبلوں کی طرف ظہر کی نماز حضور نے اور حضرت علی نے پڑھی۔ رت شمس کو ختم کر دیا گیا ہے، مگر جگہ آپ کو دکھا دیں گے۔ فدق کا باغ دیکھیں گے آپ، سلمان فارسی کا باغ دیکھیں گے جہاں سلمان کنورٹ ہوئے۔ مصلی امام زین العابدین دیکھیں گے جہاں مولا نے 40 سال تک نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب قافلہ آ کے رکا وہ جگہ بھی موجود ہے۔ امام حسن کا گھر بھی بتایا جاتا ہے، محلہ بنی ہاشم ختم ہو گیا ہے۔ ہاں وہ لباب ابھی بتا چکا استوان ہے، تو ہاں وہ مسجد ہے جی جی مسجد فضیخ، وہ ختم ہو گئی، پہلے تھی جب میاں صاحب کہتے اس وقت تھی گڑھے والی کہ شراب پی رہے تھے کچھ اصحاب چوری چھپے ہے تو وہاں انہوں نے گڑھے میں ڈال دی تھی۔ حضور نے کہا بتاؤ کیا تھا، کہا سرکہ، نکالا تو سرکہ ہی نکلا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں شرمسار نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اب تو وہ آثار ختم ہو گئے۔ اجوا کھجور ہے وہاں اس کے باغ ہے جس کا کھانا سنت ہے، باقاعدہ پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کینسر تک ختم ہوتے ہیں اجوا کے کھانے سے۔ اللہ جی ہاں اسی طریقے سے آپ آ جائیں مکے میں تو سب سے بڑی جو زیارت ہے وہ تو خانہ کعبہ ہے، پھر سامنے مولد رسول ہے جہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا گھر تھا۔ مسجد جن ہے جہاں سورہ جن نازل ہوا اور جنہوں نے وہاں قبول اسلام کیا۔ جنت المعلی ہے جہاں حضور کے آباء و اجداد حضرت ہاشم، حضرت عبد مناف وغیرہ، حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب و خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہما بھی وہی دفن ہے، اس کی زیارت کریں گے۔ پھر غار حرا ہے جہاں حضور جایا کرتے تھے، 15 سال تک عبادت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہاں جبل نور ہے، وہی غار حرا کے اوپر جبل نور ہے، آج بھی رات کو وہ پہاڑ چمکتا ہے اس لیے کہ 15 سال تک آمنہ کے لال کا نور وہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غار ثور ہے جہاں حضور گئے تھے، بنا لی تھی اپنے صحابی کے ساتھ، اپنے خسر معظم کے ساتھ، اس جگہ سے گئے تھے، وہ غار ثور بھی ہے، جبل ثور کو بھی دیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے منا کے میدان میں مسجد خیف ہے جہاں ہر نبی نے نماز پڑھی، ہر نبی نے وہاں، ہر امام نے تقریباً وہاں نماز پڑھی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بہت بڑی وہ متبرک جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے وہی تو قربانی پیش کی تھی، اسی لیے اسے منا کہتے ہیں۔ منا اصل میں منع تھا، منع یعنی مقصود۔ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ اس عرفات نے سب سے پہلے ولایت محمد و آل محمد کو قبول کیا اور آدم و حوا نے ایک دوسرے کی معرفت وہاں حاصل کی۔ مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر رش بہت ہوتا ہے۔ مشعر الحرام اس لیے کہ وہ شعور حاصل کیا حضرت ابراہیم نے وہاں سے کہ کس طرح قربانی پیش کروں۔ وہیں پر وادی محصر بھی ہے جہاں ابرہہ لشکر لے کے کھڑا تھا، وہاں سے جلدی گزر جانے کا حکم ہے۔ اور یہ جو 3 شیطان ہیں، شیطان نہیں، یہ سمبل ہیں، اسٹیچوز ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر شیطان لعین نے حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے طور پر اپنے تئیں ڈیریل کرنے کی کوشش کی، برگلانے کی، حالانکہ وسوسہ ڈالنے کی، حالانکہ یہ معصوم تھے اور قریب معصوم کیسے وسوسے میں آتے۔ تو بہرحال وہ جگہ بن گئی، شیطان سمبل بن گیا۔ اور جہاں ہم قربانی کرتے ہیں، قربان کا مجزر، وہ بھی حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یاد میں ہے کہ دمبا وہیں پہ آیا تھا، ہم بھی دمبا وہیں پر ذبح کرتے یا کراتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جدہ کو جدہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ جدہ کے ذریعے جا رہے ہوں تو جدہ یعنی گرینڈ مدر، ہماری گرینڈ مدر حوا وہاں دفن ہے۔ جی ہاں، تو یہ مختصر سی، جی ہاں مزار ہے، بالکل ہے مزار، مگر وہ اتنا نہیں رہا،
اوپر سے روضہ گرا دیا ہے مگر مزار آج بھی موجود ہے. جی ہاں روزے تو جنت المعلا کے بھی گرا دیے اور جنت البقیع کے بھی گرا دیے. جنت البقیع میں ہم ہر روز ایک مجلس کرتے ہیں گیٹ کے سامنے جتنے دن رہتے ہیں الحمدللہ. ہوٹل میں بھی مجلس کرتے ہیں, مکے میں بھی کرتے ہیں, درس بھی کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم جگہ جگہ انشاءاللہ اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کے لیے مستعد و تیار رہیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سفر بڑا روحانی ہوگا, بڑا یادگار ہوگا. فلسفۃ الحج کو سمجھتے ہوئے ہم جب غسل کریں گے احرام کا تو یہ نیت کر کے کہ گناہوں کے قطرے جھڑ رہے ہیں اور پاکیزگی کا رنگ چڑھ رہا. ہم احرام پہنیں گے تو اس نیت سے فسق و فجور کا لباس اتر گیا, لباس و تقوی. تلبیہ کہیں گے تو اس نیت سے کہ آج کے بعد غیر خدا کو حاضری نہیں دیں گے اس عاجزی کے ساتھ بلکہ خدا ہی کے سامنے حاضر رہیں گے, لبیک خدا ہی کو کہتے رہیں گے. طواف کریں گے تو اس نیت کے ساتھ کہ جس طرح یہاں مقام ابراہیم سے باہر نہیں نکل رہے, حتیم اسماعیل کے اندر نہیں جا رہے, اپنی پوری زندگی حدود و قیود شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چلیں گے. عرفات میں رہیں گے تو اس معرفت کے ساتھ کہ عمر بھر معرفت الہی اور معرفت محمد و آل محمد. آل سٹار ہوٹل میں سوئیں گے تو اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ سمپلسٹی سے رہیں گے, سادگی سے رہیں گے, غرور و تکبر سے نہیں رہیں گے. قربانی دیں گے تو اس غرض سے کہ آئندہ جب بھی قربانی مانگی جائے گی اسی طرح پیش کریں گے جس طرح آج پیش کر رہے ہیں. شیطانوں کو پتھر ماریں گے تو اس نیت کے ساتھ کہ جب بھی ملعون شیطان سامنے آئے گا ہم اسے کنکر ماریں گے, اس سے پیار نہیں کریں گے. طواف النساء بھی کرنا ضروری ہے ورنہ میٹرمونیل ایکٹیویٹیز باطل ہو جائیں گی. اپنی بیوی حرام, اپنا شوہر حرام. مردوں پہ بھی واجب ہے, عورتوں پہ بھی واجب ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ حج کرے تو عبادی و سیاسی. عبادی یہ کہ اللہ سے مل جائے, سیاسی یہ کہ حالات کا پتہ چل جائے, کالے گورے کا پتہ چل جائے, غریب امیر کا پتہ چل جائے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز, نہ کوئی بندہ نواز. اس تواضع کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور جتنے ہمارے بھائی بہن بزرگ خود بچے بچیاں بیویاں اس سال حج پہ جا رہے ہیں ان کی حج قبول ہو, اور جو نہیں جا رہے اللہ ان کو دوبارہ بار بار حج کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو ایک مرتبہ گئے ہیں وہ بار بار جائیں, زیارات کی بھی سعادت نصیب ہو, اور اللہ تعالیٰ مسجد قباء کی بھی زیارت نصیب کرے. اس کا عمرے کا ثواب ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا, اور ائمہ اطہار کی زیارتوں سے بھی, ائمہ بقی کی زیارتوں سے بہرہ فرمائے. گنبد خضرا دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے, اسلام کے پہلے کیپٹل کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. احرام میں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق اللہ مرحمت فرمائے. اور آخر میں یہ دعا ہے کہ آج کی اس حج کانفرنس, حج ورکشاپ, حج کے درس میں جو شریک ہیں جناب الحاج سید علی رضا شاہ صاحب کاظمی اور جناب آغا سجاد شاہ جعفری اور جناب محمد اکرم صاحب, آغا مختار حسین صاحب, ہمارے چودھری خاور عباس صاحب, اور ہمارے آغا نفیس الحسن صاحب, اور ہمارے میاں منظور صاحب اور علی رضا سائیں صاحب. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو بچوں کو جزائے خیر دے جن کی وجہ سے آج ہمارے المہدی حج گروپ اور حسینیہ حج گروپ کے لیے DVD تیار ہو گئی ہے. علامہ الحاج فرد حسین موسوی صاحب کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے, ہمارے مظہر آبدی کو بھی جو ہمارے ٹورنٹو سے مینیجر ہیں, اور جنید مرزا کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.
بہت بہت ماشاءاللہ، شکریہ، ماشاءاللہ، بہت بہت ماشاءاللہ، مہربانی، ماشاءاللہ۔ خدا حافظ و ناصر۔ اللہ